السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ ایک کنفیوژن سی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اگرچہ چیف جسٹس صاحب نے تو کہا تھا کہ الیکشنز کی ڈیٹ کے بارے میں کوئی کسی قسم کی ڈاؤٹس نہیں کریٹ ہونی چاہیے، کوئی بات بھی نہ کرے، لیکن صرف آج کے دن تقریباً 4-5 کالمز چھپے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر، جس میں سے جو 2-3 لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ الیکشنز آگے جا رہے ہیں، اور سارے انفارمڈ جرنلسٹ ہیں۔ اس میں آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے بیلنس۔ ایک کالمسٹ ہیں جن کا بڑا اوپن تعلق ہے پی ایم ایل این سے، انہوں نے بھی کہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اگینسٹ کہا کہ جی بڑا خطرناک ہوگا، ہونا نہیں چاہیے، مگر اسی کالم میں پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہر حد سے گزر کے عمران خان کو رگڑ دینا چاہیے۔ وہ دوسرے کالمسٹ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے، اس پہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا عمران خان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، شاید سپٹمبر میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں۔ ایک یہ بھی اسلام آباد میں بات گردش کر رہی ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا، جو یو اے ای بھی گئے ہیں اور چیف منسٹر پنجاب بھی باہر گئے ہیں، پھر سنا ہے کہ جی جو اعلیٰ ترین فوجی قیادت ہے شاید وہ بھی جوائن کرے گی، اور اگر وہاں سے فنڈنگ وغیرہ ٹھیک طریقے کی بات ہو گئی اور آنی ہوئی تو شاید وہ بجائے اس سے کہ الیکشنز کے بعد جلدی اسٹیبلٹی آئے، وہ بھی ایک ریزن بن سکتا ہے الیکشنز ڈیلے ہونے کا۔ خیر یہ تو بہت سی باتیں ابھی لیٹس سی واٹ ہیپنس، لیکن دوسری تو بڑی مکس میسیجنگ ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں جو انٹرویو چلا آصف زرداری صاحب کا، جس میں انہوں نے بڑے سخت سے ایک جملے بول دیے، سخت ان دا سینس اگر نارمل حالات میں دیکھیں تو ایک والد اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں، لیکن عام بیٹے پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوتے۔ عام بیٹے کا جو سیاسی بیانیہ ہوتا ہے اس کا پبلکلی اس کو بالکل کٹ ایٹ دا نیز نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد پھر سبسیکوینٹ اور بھی اس میں چیزیں چلیں۔ ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا زرداری صاحب ایز اے نارمل والد بات کر رہے تھے کہ وہ جیسے اسلام آباد میں کچھ سرکلز کا خیال ہے کہ میسج دے رہے تھے کسی طرف کہ دیکھیے جو چیزیں طے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے بلاول، اور آئی ایم اسٹل ان چارج، اور میں ہی فیصلے کروں گا۔ اور یہاں تک بھی انہوں نے اس انٹرویو میں سٹریس کیا کہ ٹکٹس بھی میرے ہاتھ میں ہیں، یعنی کہ شاید وہ لوگ جو بلاول کو اگر اس فلائٹ کی ترغیب دے رہے ہیں ود ان پارٹی، وہ بھی ذرا سنبھل جائیں کہ ابھی تک اصل کمان جو ہے زرداری صاحب کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب، ان پہ الزام لگ رہے ہیں کہ وہ نئی کنگز پارٹی ہیں، مگر ان کے جو ابھی سیالکوٹ میں کامنٹس آئے پھر ان کے وہی گلے شکوے ہیں جو انہوں نے 21 اکتوبر کو بھی کیے، اور اس کے بعد جو ہوئے وہی گلے شکوے چل رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو پھر ہر باری یہ بات کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ کیا ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی گول پوسٹ موو کی جا رہی ہے؟ جو ارینجمنٹ اوریجنلی سارے کہہ رہے تھے کہ ہو گئی بھی ہے، کیا ان کو بھی خطرہ ہے کہ گول پوسٹ موو ہو رہی ہے اور وہ دوبارہ اپنے بیانیے میں تیزی لا رہے ہیں؟ یہ جو سینسٹیو سے کویشچنز ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا رانا تنویر حسین صاحب نے، فارمر فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن ڈیفنس پروڈکشن، اور بہت سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، ون آف دا سینئر موسٹ پارلیمنٹیرینس ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، اگین فارمر فیڈرل منسٹر، سینئر لیڈر پیپلز پارٹی، اگین ون آف دا سینئر ترین پارلیمنٹیرینس ہیں۔ تو دونوں ناظرین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے زمانے دیکھے، انہوں نے مارشل لاز بھی دیکھے ہیں، مارشل لا سے لڑائیاں بھی کی ہیں، کہیں کولیبریشن بھی ہوئی ہوگی، زیادہ کولیجن بھی ہے، سو دے نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ قاہرہ صاحب ذرا میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ واضح کریں کہ جو یہ سن لیں ذرا ایک بار ناظرین کی ریمائنڈر کے لیے کہ زرداری صاحب کے انٹرویو میں انٹرسٹنگ بات کیا تھی۔ 70 سال کے بابے جن کے پاس ایک الیکشن اور ایک اسمبلی بیٹھنے کا موقع ملے، کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا؟ اب وقت آ گیا ہے، آپ ذرا ریسٹ کریں، ریسٹ۔ اگر بزرگوں والی بات ہی قاہرہ صاحب تو سمپل کہہ سکتے تھے کہ چلیں جذباتی ہے، اس نے کہہ دیا بزرگ بیٹھ جائیں۔ یہ واضح کرنا، یہ کہنا کہ ابھی انڈر ٹریننگ وہ ہیں، فورن منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں، اور اس ایج کے بہت سے دنیا میں وزیر اعظم بھی بن چکے ہوئے ہیں 30s اور 40s کے اندر، تو یہ کوئی اتنے ینگ بھی نہیں ہیں۔ پھر یہ واضح کرنا کہ ٹکٹس میں دے رہا ہوں، لوگوں کا خیال یہ ہے کچھ سرکلز کا اسلام آباد میں کہ ایک امپریشن بن رہا تھا کہ سولو فلائٹ پہ جا رہے ہیں بلاول صاحب، اور وہ بہت اگریسو ہو گئے ہیں اپنی پالیٹکس میں، تو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ جو پلے بک کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں اس میں بگاڑ ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو شاید سندھ میں اٹھانا پڑے۔ تو زرداری صاحب سٹیپ ان کیے ہیں، اور انہوں نے میسج دیا ہے کہ بھلے جو مرضی کریں بلاول، میں انچارج ہوں،
سو نتھنگ نوبڈی ہیز ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. کیا یہ اشارہ ہے کسی کے لیے ری ایشورنگ اشارہ کیا زرداری صاحب نے؟ دیکھیے مالک صاحب، چیزوں کو دیکھنے کے اپنے اپنے اینگل ہیں. آپ کسی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. میں جس اینگل سے دیکھتا ہوں وہ تو بڑا سمپل ہے کہ ان سے سوال ہوا، یہ انہوں نے کسی تقریر میں نہیں کہا، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بات نہیں کی. ان پہ سوال ہو رہے ہیں، سوالوں کے جواب میں بعض اوقات وہ مفروضے یا اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے فرض کریں یہ کہا کہ بلاول صاحب کا تجربہ اتنا نہیں ہے، تو یقیناً زرداری صاحب کی عمر 70 سال کے قریب ہے، بلاول صاحب ابھی 34-35 کے ہیں، 33-34 کے ہیں، تو ان سے ڈبل عمر کے بندے کا تجربہ تو زیادہ ہوگا جی. لیکن بلاول صاحب کی یہ بھی ہسٹری ہے کہ ان کی والدہ 35 سال کی عمر میں اس ملک کی وزیر اعظم بنی تھی. بلاول صاحب کی یہ بھی ہسٹری ہے کہ ان کے نانا وہ تقریباً 34 سال کی عمر میں وہ وزیر خارجہ بنے تھے اور 42 سال کی عمر میں اس ملک کے صدر بنے تھے. میاں نواز شریف صاحب بھی شاید 33-34 سال کی عمر میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اور بلاول صاحب نے مشکل ترین وقت میں جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رام ہوا پڑا تھا، تمام دوست اور بڑی طاقتیں وہ ناراض تھے، کہ عالمی ادارے ناراض تھے، اس وقت میں انہوں نے خارجہ پالیسی کا قلمدان سنبھالا. اور آپ سب لوگوں نے دنیا بھر میں ان کی تعریف ہوئی کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے خارجہ محاذ کو سنبھالا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے ان کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ وزیر خارجہ بنے، جو کہ وہ ورتھ پروف ہوا کہ وہ ٹھیک تھا. سو یہ جو بات ہے، انہوں نے سوالوں کے جواب میں فرض کرے انہوں نے کہا جی کہ پارٹیاں دو ہیں. انہوں نے کہا جی دو پارٹیاں ہیں، ایک پی ہے، اور یہ جو مدر پارٹی ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تو بنانی پڑی تھی ہمیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا رستہ بلاک کیا گیا، ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا اور خیال تھا کہ پیپلز پارٹی میدان میں نہیں رہے گی. تو ہم نے فوری طور پہ مخدوم امین فہیم صاحب کی صدارت میں یہ جماعت بنائی تھی. اور پھر یہ بھی بعد میں فیصلہ ہوا، کئی دفعہ اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ اس جماعت کو اب مرج کر دینا چاہیے، مدر پارٹی رہ جائے. لیکن پھر اس کی کچھ مجبوریاں بھی تھی. یہ جو زرداری صاحب نے فرمایا نا کہ میں ٹکٹ میں دیتا ہوں، تو ٹکٹ کیونکہ پارلیمنٹری فورم جو ہمارا ہے یا پارلیمنٹری عام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، لہٰذا اس کے سینیٹرز ہیں، اس کے کئی اور صوبوں کے اندر اس کے ممبرز ہیں، تو اس کی ٹیکنیکل ریزنز تھی جس کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا. تو یہ اپنی جگہ درست صحیح، لیکن اور بالکل ہم جب الیکشن لڑتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے فورم پہ لڑتے ہیں اور اس کے زرداری لیکن آپ نے لیکن قمر صاحب میرا سوال میرا چیف وہیں پہ ہے. آپ نے باتیں کی، تعریفیں کی کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اینڈ آئی پرسنلی اگری کہ بڑی زبردست گرومنگ ہو گئی ہے بلاول کی، اور خاص طور پہ آپ تقریریں بھی ایکسٹمپور کرتے ہیں، بڑی بیلنس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. لیکن ساری انٹرینڈ اور ساری وہ تو خود ان کے والد نے ان کو اڑایا ہے، اپوزیشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ میسج، مجھے ان کا میسج بڑا اسٹرانگ تھا. نہیں والد ہیں، وہ ایک اور لہجے میں کہہ گئے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا مجھ سے زیادہ بہتر بولتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، سب کچھ کہا. پھر وہ آپ کو پتا نا بڑی سٹوریز چل گئی. وہ تو خیر پہلے ہی چلے گئے ہوئے تھے دبئی بلاول. انہوں نے ٹویٹر پہ اپنی ایکس پہ تصویر بدلی، پھر لوگوں نے کہا دیکھیں انہوں نے تصویر بدل دی، والدہ کے ساتھ تصویر لگا دی، پھر دوبارہ تصویر آ گئی. تو اٹ ڈڈ اسٹارٹ اے نیڈلس کنٹروورسی. اینی وے رانا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں، ان سے میں ان کی پارٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. لیکن رانا صاحب آپ کے خیال میں جو یہ انٹرویو تھا زرداری صاحب کا، کیا یہ کوئی پیغام بھی تھا کہیں پہ کہ دیکھیں ہم سپوائلر نہیں ہیں، اور اگر یہ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل آف دا ٹینجنٹ باتیں کر رہے ہیں بلاول صاحب، تو انچارج ابھی تک زرداری صاحب ہیں، کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف ایک والد نے تھوڑی سی کیئرلیس گفتگو کر دی ٹیلی ویژن پہ؟ نہیں مالک صاحب، کیرا صاحب کی میں بات سن رہا تھا. کیرا صاحب بڑے آرٹیکولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور بہت زبردست پیش کرتے ہیں، لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بات وہ کہتے ہیں بات بنائے نہ بنے کیا. وہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے، جس کو بھی میسج دینا تھا، جو کلیریفائی کرنا تھا، جو ایکسپلینیشن دینی تھی ان کی سٹیٹمنٹس کی، جو سخت سٹیٹمنٹس وہ دے رہے تھے، یا کوئی اپ سیٹ جو ارینجمنٹ جو آپ بات کرتے ہیں کوئی اس کا کوئی ان کو سمیل کیا انہوں نے، جو میری نظر میں تو نہیں ہے ایسی کوئی ارینجمنٹ. بٹ
زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی اور انداز میں بھی یہ باتیں ہو سکتی تھی اچھے طریقے سے، جیسے ان کا بلاول صاحب کا جو ایک پولیٹیکل سٹیچر بنا ہے اس کو کوئی اتنا اس پہ امپیکٹ نہ آتا. ان کی تو اسٹیٹمنٹ نے وہ کہتا نا کٹ ہم ٹو سائز وہ پولیٹیکلی، کہ انہوں نے کہا اب یہ جو انہوں نے وہ اولڈ مین کی بات کرنا وہ ٹھیک ہے، ان کی ایک نظریہ ہو سکتا ہے، فلاسفی ہو سکتی ہے بلاول صاحب کی، بٹ انہوں نے کہا ابھی وہ انٹرینڈ ہے. اس سے تو انہوں نے اس کا سارا جو ڈیمولش کر دیا نا، جو اس وقت وہ لے کے چل رہے تھے یا وہ اتنی محنت کر رہے تھے یا انہوں نے ایک چیز موو بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے تو ساری چیز ہی ڈیمولش کر دیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے کہا ٹکٹ میں دیتا ہوں اور ٹکٹ بلاول کو میں نہیں دینا ہے. تو میرا خیال میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اس کو کہا کہ ہی از اے نو باڈی. تو میں سمجھتا ہوں کہ والد تو گھر پہ ہوتا ہے، وہ تو بلاول صاحب نے کہا تھا جی گھر میں فیصلے ان کے چلتے ہیں لیکن باہر میرے چلتے ہیں، سیاست میں یا پارٹی میں. تو یہ چیزیں سبھی کے والدین ہوتے ہیں، جب بچہ بڑا ہوتا ہے باہر اپنے بچوں کو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہونہار ہیں اور بڑے زبردست ہیں. قاہرہ صاحب دیکھ لیں، یہ وہی بات ہو رہی ہے جس کا میں نے حدثہ ظاہر کیا تھا کہ وہ دے آر ناٹ بائنگ اٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ اڑا کے رکھ دیا ان کے پولیٹیکل سٹینڈنگ کو. ایگزیکٹلی جو میں کہہ رہا تھا کہ جو تاثر بنا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے مالک صاحب کہ رانا صاحب ایک مخالف سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، ان کو اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کا حق ہے، وہ جس طرح چاہیں کریں. میں نے تو عرض کیا کہ جو بات انہوں نے کہی زرداری صاحب نے، آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ جو نارمل گفتگو ہوتی ہے، اگر میسیجنگ کرنی ہو، کچھ کرنا ہو تو وہ پریس ٹاک کی جاتی ہے، آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اگر آپ سے سوال ہو رہے ہیں تو سوال اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں آپ کے، اور آپ بڑے مہارت سے سوال کر لیتے ہیں. ان سے سوال ہوئے کہ آپ کی 2 پارٹیاں ہیں. ہاں 2 پارٹیاں ہیں. انہوں نے کہا پارٹی ٹکٹ کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا میں دیتا ہوں. بلاول کو بھی آپ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دیتا ہوں. تو یہ سوال کا جواب ہے. انہوں نے اپنے تئیں اگر کہا ہوتا تو اس کی انٹرپریٹیشن اور ہوتی. بہرحال ایون دین آپ کا اپنا استحقاق ہے، رانا صاحب کا اپنا استحقاق ہے، جو جس طرح چاہے. اگلے 1-2 روز میں ہماری جی میں نے سنا ہے، 10 دفعہ سنا ہے، اور جو اگلے 2-4 دن میں ہماری سی بھی ہوگی اور یوم تاسیس کا فنکشن ہے، اس میں آپ کو اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے. تو پھر جو ان کا سٹیٹس ہے ایز چیئرمین پیپلز پارٹی، وہ ان کا سبسروینٹ ہے ایز اے بیٹا، تو ہمیشہ جو زرداری صاحب ہی پریویل کریں گے تو پھر پارٹی چیئرمین بنانے کا کیا فائدہ ہے بلاول بھٹو صاحب کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی مدر پارٹی ہے. ہمارا پارلیمنٹری ونگ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. میں نے اس کی تفصیل بھی آپ کو عرض کر دی، آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی. تو بلا شبہ یہ بات درست ہے، لیکن اس کو ایک سوال کے تناظر میں، لیکن نا زرداری صاحب کی ناراضگی ہوتی یا کلیریفیکیشن کرنی ہوتی تو پھر وہ پریس ٹاک کرتے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے. وہاں اور صورت ہے. یہاں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، فرض کریں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی جماعت کتنی ہے، میں کہوں گا 2. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو ٹکٹ کون دیتا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ میں ٹکٹ تو مجھے زرداری صاحب دیتے ہیں. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں یہی کہتا ہوں وہ سنوا دیں. انہوں نے کویشچن، اسپیسیفک کویشچن یہ نہیں کیا کہ آپ کو ٹکٹ کون دے گا، انہوں نے خود بتایا. دوسری بات دیکھیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. میں تو ایک اچھا اس کو ہونہار سمجھتا ہوں، بڑا اچھا اس نے پرفارم کیا بلاول نے ایز اے فارن منسٹر. اور جو آپ نے باتیں کی ہیں اپنی، جب شروع میں بات کر رہے تھے کہ اس وقت دنیا میں ینگسٹر بھی ہیں، اولڈ پرانے بھی لوگ ہیں. 90 میں بھی پرائم منسٹر ہیں، 85 میں یا 80+ میں پریزیڈنٹ US بیٹھے ہوئے ہیں. بے شمار لوگ ہیں. مہاتیر دیکھیں، دنیا کو دیکھیں تو ینگ بھی ملیں گے آپ کو، دوسرے ملیں گے. تو یہ تو پارٹیوں نے فیصلہ کرنا ہے یا عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جو میجورٹی پارٹی جیت کے آتی ہے، پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو یہ ان کا معاملہ ہے. بلاول کو بناتے ہیں، کس کو بناتے ہیں. اب ذرا رانا صاحب آپ کے لیکن میری تو سمپتی ہے ایز اے ینگ. میری بات سنیں مالک، سر
یقین کریں میری تو ایک ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بلاول جس طرح آگے بڑھ رہا تھا اس کا امیج بن گیا تھا کہ نو ہی از اے میچیور پرسن. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جب شروع میں پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو اس وقت تھوڑا تاثر تھا، تو جب سپیچز ان کی ہوئی، جب انہوں نے یہ موو کی، جب وہ فارن منسٹر کے طور پہ باہر گیا یا انہوں نے بہت سارے چیزوں کو بہتر کیا، تو اس سے ایک میسج گیا کہ نو ہی از اے آف کورس ایجوکیٹڈ ٹیلنٹڈ پرسن، نو ہی از اے پولیٹیکلی میچور پرسن. چلے اچھی بات یہ رانا صاحب اس کو دیکھ لیتے نا. آپ قاہرہ صاحب کی اسیسمنٹ سے اگری کرتے ہیں؟ ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ قاہرہ صاحب یہ لفظ نہ کہتے کہ ٹریننگ کی ضرورت، تو ٹریننگ کی تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یار اس کا بھی لائق بھی اعلیٰ عہدوں پہ چلے جائیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی ان کو سمجھنا ہے، ابھی ان کو اور ٹریننگ حاصل کرنی ہے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں سب یہی باتیں کرتے ہیں. چلے اب ذرا دوسرا سبجیکٹ پہ آ جائے. رانا صاحب آپ کی طرف آ جائیں. رانا صاحب آپ کی طرف آ جائیں. آپ کی پارٹی کے بارے میں تاثر پیپلز پارٹی نے بھی کہا، باقی جماعتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ کنگز پارٹی ہیں. جیسے میاں صاحب آئے، جب مجھے یاد ہے میری پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ان کو، میں نے کہا کہ جی عدالت میں بھیجا، انہوں نے کہا نہیں عدالت نے نہیں بھیجا، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھجوایا تھا. میں نے کہا عدالت کوئی، انہوں نے کہا نہیں عدالت کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. اب جب واپس آئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی آئے ہیں، اور جس طریقے سے وہ آئے ہیں اس سے تاثر بڑا قوی ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. مگر ہمیں یہ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب ایک بار پھر بڑی سخت باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں بار بار، جو اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہٹ کرتی ہیں. 21 اکتوبر کو جب ان کی پہلی لاہور جلسے میں تقریر ہوئی، اس پہ بھی انہوں نے یہی کہا کون ہے جو دھرنے کروا رہا ہے، کون ہے جو مجھے علیحدہ کرتا ہے، کون ہے یہ سول ملٹری ریلیشنز کا مسئلہ جو ہے یہ ایک مرض ہے، جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. پھر سب نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا بیانیہ اپنا. اب سیالکوٹ میں پھر وہی باتیں ریپیٹ ہوئی. جی رانا صاحب، پھر پہلے انہوں نے 21 اکتوبر کو کہا کہ بالکل میں بڑے صبر سے کام لے رہا ہوں، بہت صبر سے کام لیا ہے. اب بھی کہہ رہے ہیں میرے دل میں بہت ہے، دماغ میں بہت کچھ ہے. پھر وہی گلے شکوے، وہی بار بار وہی انگلی لہرا رہے ہیں، پھر وہی فوج کے جرنیلوں کی بات، وہی سب کچھ. یہ کیا کبھی آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ پھر گیم ختم ہو رہی ہے، کچھ خرابی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اور زرداری صاحب نے بھی انٹرویو میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ بھیا کسی کی میجورٹی نہیں آ رہی، یہ کولیشن ہی آئے گی. تو اگر زرداری صاحب نے بھی کسی کو پیغام دیا ہے جو آپ کا بھی خیال ہے، میاں صاحب یہ دوبارہ ساری کھرچ کیوں رہے ہیں زخم کی جو کھال ہے اس کو؟ کیا پھر کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مالک میں بتاؤں جو زرداری صاحب نے بات کی ہے، یا ہم کہتے ہیں، دیکھیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا، وہ ہر صورت ہوگا. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کافی عرصہ چلتا رہا یہ سلسلہ، انلیس کہ زرداری صاحب نے وہ سارا جو تھا پروگرام سارا خود ہی اس کو نگیٹ کیا. اسسمنٹ ہے نا، یا ایک خاص یا الیکشن کا ماحول ہے، وہ اپنی اپنی اسیسمنٹ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں جی ہم تو سویپ کریں گے، یہ ہماری اسیسمنٹ ہے. میں ادھر دیکھتا ہوں پنجاب کیونکہ ایک وہ بہت میجر ایک حصہ ہے، ٹیریٹری ہے یا صوبہ ہے بہت بڑا پاکستان کا، تو 60% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پی ایم ایل این کا ہولڈ ہے. باقی کچھ صوبے ہیں وہاں پہ ہماری اسپیس ہے، بلوچستان میں بھی ہے، کوشش کر رہے ہیں سندھ میں بھی ہو، کے پی کے میں بھی ہے، تھوڑی ہے چلیں. وہ ہماری اسیسمنٹ ہے. زرداری صاحب کی اپنی اسیسمنٹ تھی، لیکن یہ تو رزلٹ بتائے گا. یہ کبھی نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں، بات ذہن میں آتی ہے 2018 کا الیکشن تھا. مجھے بتائیں کس طرح اتنی زیادہ دھاندلی شاید کسی الیکشن میں ہوئی، کیونکہ میں نے سارے الیکشن لڑے ہیں، دیکھے ہیں، خود میں کینڈیڈیٹ رہا ہوں، سب 9 کے 9 الیکشن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا 2018 میں کوشش کے باوجود پی ایم ایل این کو پنجاب میں یہ کر سکے، ہرا سکے؟ پھر ہماری سیٹیں آ گئیں، اور پنجاب میں تو ہماری میجورٹی سنگل میجورٹی پارٹی تھی اور پنجاب اسمبلی میں، جو بعد میں جہاز اڑے، سب کچھ ہوا اور وہاں پہ حکومتیں بنائی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تر ربوں کے باوجود یہ جو کہتے ہیں ارینجمنٹ ہے، ایسے ہوگا، خدا کے لیے ایسا نہیں ہوتا. پولنگ ہو گئی اور پولنگ والے دن پتہ چل جائے گا.
اور جس کی جو پولیٹیکل حیثیت ہوگی، جس کو لوگ مینڈیٹ دیں گے، میجورٹی میں دیتے ہیں، کلیئر میجورٹی دیتے ہیں، سنگل میجورٹی پارٹی کوئی آتی ہے یا سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے، تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح آگے گورنمنٹ بننی ہے، فارم کیا کرنی ہے، کہ میجورٹی پارٹی ہونے کے باوجود سنگل میجورٹی پارٹی کیا نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ پی ایم ایل این دوسروں کو لے کے ساتھ چلے۔ لیکن دوسری بات رانا صاحب ذرا اس پہ آ جائیں کہ جو تیزی آ رہی ہے اور میاں صاحب دوبارہ اب بار بار وہی فوج کے رول کو اور انہی جو بقول ان کے زیادتیاں کی اسٹیبلشمنٹ میں، اس کو ایک بار پھر اتنا اسٹرانگلی کیوں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں؟ 21 اکتوبر پر انہوں نے کہا تھا میں نے بڑے صبر سے کام لیا ہے، لیکن اب وہ بار بار اسی بات پہ فوکس کر رہے ہیں، تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید پھر 1 پیج پہ آنے سے پہلے ہی شاید کوئی دراڑیں تو نہیں پڑنی شروع ہو گئیں۔ نہیں، میری بات سنیں، نہ بات ہے، یہ تو اپنی اپنی پارٹی کی اسٹرینتھ ہے، جو بالکل الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ ووٹ پڑتے بھی آپ دیکھیں گے اور صحیح گنے بھی جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ الیکشن آئے گا تو آپ بھی لوگ ہوں گے، سارا الیکشن آپ دیکھیں گے کیا ٹرانسپیرنٹ ہے، فیئر ہے، فری ہے، لیکن جو بات میاں صاحب کرتے ہیں، مجھے بتائیں اگر پاسٹ کی کس ٹائم پہ نہیں کہا گیا کہ مولوی تمیز الدین والے کیس کو کس نے نہیں بار بار کہا، کس نے نہیں کہا کہ بھائی 58 میں کیا ہوا تھا، کس طرح اسکندر مرزا کے ٹائم پہ کس طرح چیف آرمی چیف کو کیبنٹ میں بٹھایا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہسٹری پاکستان کے سامنے آتی ہے کہ نظام کی یا کہ ڈیموکریٹک ہسٹری ہے ہماری، اس پہ کویسچن تو ہیں کھڑے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، بار بار انٹرپٹ ہوا ہے، اور انٹرپشن نہ ہوتی تو شاید آج نظام ہمارا مضبوط ہو چکا ہوتا، ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے، اور ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم مثال بھی دیتے ہیں انڈیا کی، بہت سارے ڈیموکریسی جو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صرف تاریخ دہرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جارحانہ رویہ نہیں اپنا رہے؟ بالکل نہیں، اور کریکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اداروں کو بھی بالکل مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے ادارے مضبوط ہوں، لیکن اپنے اپنے مینڈیٹ، اپنے اپنے ایریا میں اپنے اپنے مینڈیٹ کے حساب سے کام کریں، جو کانسٹیٹیوشن میں ایک لائن دی ہوئی ہے اس میں کام کریں۔ تو یہ بات کون نہیں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سارے کرتے ہیں، یہ تو بہتری والی بات کرتے ہیں، اور سبھی جتنے بھی سیاستدان ہیں یا تھنکر ہیں، اینالسٹ ہیں، جو آپ جیسے لوگ ہیں، یا ادارے مطلب وہ خود بھی بیچ میں بیٹھے اگر ان سے بات کریں ادھر ادھر تو بات چلے کائرہ صاحب کی بھی اس پہ رائے لے لیتے ہیں۔ رانا صاحب، کائرہ صاحب، آپ کے خیال میں میاں صاحب پی ٹی آئی والی جو سپیس خالی ہوئی ہے اس کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم بڑی احتیاط کی لائن بھی رکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے رانا صاحب نے کہا نہیں ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں تاکہ مستقبل کے بارے میں بہتر لوگ فیصلے کر سکیں؟ یہ صرف تاریخ دہرا رہے ہیں یا یہ دونوں کشتیوں میں چلنا چاہتے ہیں کہ کچھ بیانیہ بھی آئے، یہ بھی لگے کہ ہم ہارڈ لائن لے رہے ہیں مگر ہم ایک حد سے آگے نہ جائیں اور ناراضگی بھی نہ ہو؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ میاں صاحب کی لیٹسٹ سپیچز کو؟ مالک صاحب، میں گزارش کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو رانا صاحب بھی اتھارٹی ہیں، پرانے سنگت ہے، پرانے ساتھی ہیں، ان کے طویل رفاقت ہے ان کی، اور یا آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو ذرا کم میاں صاحب سے ملاقاتیں رہی، لیکن جتنا میاں نواز شریف صاحب کی ذات کو میں جانتا ہوں، وہ اپنے ذہن میں جو بات بٹھا لیتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نکلتی نہیں ہے، اور ان کے دل میں یہ دکھ ہے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، دکھ ان کا ہے۔ وہ کئی دفعہ پھر رانا صاحب جیسے دانا بندے جا کے ان کو سمجھاتے ہیں، ٹھنڈا ونڈا کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب پھر، اور میاں صاحب کی تاریخ بھی یہ ہے کہ وہ ایک حد تک چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھلے آرمی چیف ہوں یا جو چیف جسٹس ہوں یا جو بھی ہوں، وہ اس کے ساتھ لڑائی لڑنے میں صدر ہوں، وہ لڑائی لڑنے میں بالکل بات محسوس نہیں کرتے۔ ابھی بھی ان کے جملے وہی ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو تو کسی کیفر کردار تک پہنچانے کی بات وہ بھی کر رہے ہیں، اور کوئی غلط نہیں کہہ رہے۔ لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد اسی بات کو جاری رکھیں گے۔
ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے قیرا صاحب سے بات. قیرا صاحب ایک چیز تو بتائیں, جو اب لیٹسٹ بات شروع ہوگی یا پاسبلٹی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کیا آپ لوگوں کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے الیکشن پوسٹ پون ہونے کا, 8 فروری سے آگے جانے کا؟ مالک صاحب میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی کوئی صورت بنے, کیونکہ الیکشن ڈیلے کرنا معاملات کا مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر موجودہ گورنمنٹ فرض کرے یہ ہے جی کوئی مدد لے رہے ہیں, کچھ دوست ممالک سے کچھ کر رہے ہیں, تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ لمیٹڈ مینڈیٹ والی گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ تو معاملہ کرتے ہوئے بھی لوگ ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں. تو ایک گورنمنٹ نئے الیکشن کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے نا, ایک اور مسئلہ بھی ہے, ایلیفنٹ ان دی روم پی ٹی آئی اور عمران خان بھی ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جی جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا, اگر تو فروری تک مقدمات کا فیصلہ ہوگا, سزائیں ہو گئیں, پھر تو شاید الیکشن ہو جائیں, اور اگر وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی پریٹیکسٹ پہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں. میں تو اس لیے پوچھوں کہ آپ کو اگر یہ سارے تناظر میں دیکھیں, آپ کو کوئی خطرہ لگتا ہے الیکشن آگے جانے کا؟ مالک مجھے نہیں لگتا, لیکن اگر فرض کریں جس بیانیے پہ یا جس خیال پہ, جس خدشے کا شکار آپ ہے یا آپ اظہار فرما رہے ہیں, اگر یہ درست ہوتا ہے, فرض میں نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں شک ایسا ہو, لیکن اگر یہ درست ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ کسی ایک فرد یا جماعت کو روکنے کے لیے سارا پروسیس, سارا ملک روک دیا جائے, سارے پروسیس کو روک دیا جائے, جس سے ملک کو بہت نقصان ہوگا. ہاں عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے اگر غلطی کی ہے, قصور کیا ہے, تو ان کا کیس ٹرائل ہونا چاہیے, ان کو سزا ملتی ہے تو ملے, نہیں ملتی تو آزاد ہو جائے. اور جو باقی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے بیانیے سے, ان کے طریقہ کار سے, ان کے طرز تخاطب سے, ان کے الفاظ سے مجھے اختلاف ہوگا. ان کے گالی گلوچ سے میں بھی نالاں ہوں, آپ بھی نالاں ہوں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہم ان سے بات کریں, ان سے مکالمہ کریں. جمہوریت تو یہی ہے نا. ان کو اس بنیاد پہ کہ ان کا طرز تخاطب غلط ہے یا ہمارے معیار پہ نہیں اترتا یا وہ گالی گلوچ دیتے ہیں, تو ان کو سیاست سے مسترد کر دیا جائے, یا ان کو ان کے استحقاق سے ہٹا دیا جائے, یا ان کا کوئی حق ان سے چھین لیا جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ ہمارے یہی سوال میں رانا صاحب سے کرتا ہوں. رانا صاحب, یہ تاثر ہے اسلام آباد میں کہ جب تک یہ فیصلے نہیں ہوں گے عمران خان کی سزا کا اور تمام چیزوں کا, تب تک شاید الیکشن نہ ہو پائیں. کیا آپ کو ایسا کوئی خطرہ یا ایسا لنکیج نظر آتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں مالک, مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ دانشور اس قسم کی بات کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی یہ تاثر بھی ہو کہ الیکشن نہیں ہوگی. میں آنیسٹلی میں اس پہ بڑا فرم ہوں کہ میں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے خلاف ہوں. میں ڈے 1 سے, آج سے نہیں, یہ جو چیز آئی ہے جب سے میں نے دیکھا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے, اس کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں پہ جب کویشچن کھڑا ہو جاتا ہے الیکشن کے فیئر اینڈ فری ہیں, دھاندلی ہو گئی ہے, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے کیئر ٹیکر, اور فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. وہ نیوٹرل ہوتا ہے. وہ نیوٹرل یہ ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے ہیں اس کے ان کے ہوتے ہوئے جو الیکشن ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس سے بھی شاید زیادہ آپ اس پہ کویشچن کھڑے کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں اگر رانا صاحب قطع کلامی معاف, لیکن اگر نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں تو اسی نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے پنجاب کی حکومت میں میاں صاحب کی سینٹنس, ان کی کنوکشن سسپینڈ کر دی سیکشن 401 پہ. اس کو سب نے قبول کر لیا, اس پہ آپ لوگوں نے نہیں کہا کہ بھئی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیوں اس حد پہ جا رہا ہے. اب ڈار صاحب کو بنا دیا انہوں نے, سن لیں سر سوال سن لیں, میں سوال کوئکلی ختم کر لیتا ہوں. پھر ساتھ ہی جناب ڈار صاحب کو بنا دیا لیڈر آف دا ہاؤس, اور چیف وپ بنا دیا مانڈوی والا کو, ایک پیپلز پارٹی کو عہدہ دے دیا, ایک دے دیا عہدہ پہ آپ نے نگران وزیر اعظم نے آپ کی پارٹی کو. پیپلز پارٹی والے تو گلہ کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی تو گلہ بھی نہیں کر رہی کہ ڈار صاحب کو. جب 2 بڑی جماعتوں کو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بجائے اس کے کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو سامنے لاتے, وہ عہدے آپ لوگوں نے لے لیے, تو پھر نیوٹرلٹی یا تو ہر جگہ ہوگی یا پھر ہمیں بھی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب حکومت سزا معاف کر دے تو ٹھیک ہے, اور اگر کچھ اور کرے تو وہ غلط ہے. میں تو اس لیے بات کر رہا ہوں.
نہیں آپ میرا خیال ہے جو بات میں کر رہا ہوں اسی کو آپ آگے لے کے چل پڑے ہیں مالک. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کنسیپٹ یہ کیئر ٹیکر کا جس مقصد کے لیے تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. کسی دنیا کی جگہ پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے. پریزیڈنٹ جو یو ایس کا ہے وہ سٹنگ ہوتا ہے اور وہ ہارتا بھی ہے. انڈیا کا پرائم منسٹر ہارتا ہے سٹنگ. دنیا جہان میں پرائم منسٹر جہاں پارلیمانی سسٹم ہے وہاں وہیں کیبنٹ ہوتی ہے, لیکن ان کے ڈے ٹو ڈے پہ چلے جاتے ہیں جس طرح کیئر ٹیکر اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن نہیں وہ آگے چلتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کافی ہو گئی. اب الیکشن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دے دیا, الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے سبمٹ کر دیا ہے. چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں یہ پتھر پہ لکیر ہے. اگر میں رہا, میری زندگی رہی اور میں زندہ رہا تو یہ 8 فروری کو ہوگا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ٹی وی پہ یہ بات بھی نہ کرے. تو کہنے کا مقصد انہوں نے ٹھیک کہا کہ یہ مت امپریشن دیں کہ تھوڑی انسٹیبلٹی آتی ہے, تھوڑا سا اور طرف لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن نہیں ہوگا تو میرا حال ہے بہت گڑبڑ ہوگی. صحیح بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اکنامک پروگریس سمجھتے ہیں, جب تک کوئی ایک مینڈیٹ والی گورنمنٹ نہیں آئے گی, وہ میرا حال جو کہہ رہا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس کو دنیا میں کسی جگہ پذیرائی نہیں ہوتی. لیکن کارا صاحب جو یہ بتائیں, کیا وزیر اعظم کا نگران وزیر اعظم جب ایک سب سے بڑی جماعت پیپل دعویٰ کرتی ہے پی ایم ایل این فارمر, ٹھیک ہے شہباز صاحب نے تو بنایا, لیڈر آف دا ہاؤس سمجھ آتی ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, آپ لوگ اس وقت گورنمنٹ میں تھے, کیا اس وقت کاکڑ صاحب کو ان کو بنانا چاہیے تھا؟ بیکاز لیڈر آف دا ہاؤس تو اس کے اندر پرائم منسٹر کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اس پہ اس کے بعد کوئی نیوٹرلٹی کی کا بات رہ جاتی ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی؟ مالک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر تو ہمارے بڑے سیریس تحفظات آپ پہلے سن چکے ہیں, وہ تو آلریڈی ریکارڈ پہ ہیں. اور رانا صاحب یہ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر تو جتنی گورنمنٹیں بھی آئی, انہوں نے جو الیکشن کرائے ہیں وہ زیادہ متنازع ثابت ہوئے ہیں. لہٰذا اس کو سیریسلی ریویو کرنے کی ضرورت ہے جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے. تو دوسری جو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سینٹ کے اندر تو بہتر ہوتا وہ یہ فیصلہ نہ کرتے. اس دفعہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لمبی ہو گئی, ورنہ تو یہ 90 ڈیز کی گورنمنٹ ہوتی ہے یا 95 ڈیز کی گورنمنٹ ہوتی ہے, تو اس میں اس کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سینٹ کے ایوان کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس کون ہوگا اور کیا ہوگا. اب کیونکہ زیادہ ٹائم ہو گیا اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. نہیں لیکن کیا یہ نیوٹرلٹی کی بالکل نفی نہیں ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے. نیوٹرلٹی تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ نیوٹرل ہے ہی نہیں, ہم تو بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں یار. کہہ رہا سب کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ لمبا ہو گیا یہ, اور اس لیے سینٹ اگر 90 دن ہوتے سینٹ کا سیشن ہی نہ ہوتا. اب وہاں ضرورت ہوگی تو انہوں نے کر دیا ہوگا. یہ اتنی رانا صاحب اگر الیکشن کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل ہوتی ہے تو آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیا آپ لوگ اس کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج کریں گے, کہ آپ اس کو لارجر نیشنل انٹرسٹ میں قبول کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں میرا حال ہے بار بار ہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن ہونے چاہیے. شہباز صاحب دے چکے ہیں, سارے ہماری پارٹی کی یہی سٹانس ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن ہو. جی اب تو تاریخ آ گئی ہے, سپریم کورٹ نے کہا یہ اٹل تاریخ ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. لیکن آپ مفروضے پہ نہ جائیں. ابھی 8 کو ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 8 کو ہی ہوگا. جب ہوگا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تو 8 کو ہو رہا ہے, 8 فروری کو. سر مفروضہ جی کارا صاحب. مالک مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. یہ جو ہوا اس وقت ڈیلے, اس کی وجہ تو آ گئی کہ جی بائی چانس ہو گیا, ایکسیڈنٹلی ایسے ہو گیا کہ الیکشن کا وقت بھی آ گیا اور حلقہ بندیاں فائنل ہو گئی, یا سینسس فائنل ہو گیا اور حلقہ بندیوں کا پروونس ایشو آ گیا. ورنہ نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ مڈ ٹرم میں کہیں حلقہ بندیوں والا یا سینسس والا معاملہ طے ہو جاتا ہے. سو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ضرور آیا ہے. لیکن اب اگر فردر کوئی ڈیلے کی طرف جانا ہے تو آئین کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور ماورائے آئین کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. اگر کوئی ایسی صورت ہے تو پھر آئین کے اندر رہتے ہوئے تو نہیں ہے, ماورائے آئین ہی ہو سکتی ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی روایت بنتی ہے. پاکستان کے لوگ بھی اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے, ادارے بھی نہیں کریں گے. اور کیا مطلب ہے, اگر آئین کو اگر لپیٹ کے رکھنا ہے تو پھر اور بات ہے,
آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر بات کرنی ہے تو کوئی جواز ہی باقی نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کی جب دیکھیے اسلام آباد بڑا خطرناک شہر ہے قاہرہ صاحب, یہاں پہ چیزیں جب نکلتی ہیں نا تو کسی وجہ سے ہوا بنتی ہے. سوری مالک صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا مالک صاحب بڑے بیلنس میں آدمی ہیں. جی ہاں صاحب, میں جو اس کا اطرم اللہ صاحب کا جی رانا صاحب, مالک صاحب مجھے یہ مالک صاحب مجھے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اطرم اللہ صاحب نے ایڈیشنل لوڈ دیا ہے الیکشن کے کیس میں, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ تو کہتا ہے ایک ایک دن جو آگے جا رہا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ بتائیں سر وہ تو پہلے بھی ایڈیشنل نوٹس کافی آئے ہوئے ہیں, اسی سپریم کورٹ نے ایک تاریخ دے بھی دی تھی, اس کے بعد بھی ہوا تھا, اور یقیناً کوئی نہیں چاہتا, ملک افورڈ نہیں کرتا, ملک افورڈ ہی نہیں کرتا. نہیں میں رانا صاحب دیکھیں, رانا صاحب بات یہ ہے آپ کو بھی اسلام آباد میں 40 سال سے آپ گیم میں دیکھ رہے ہیں. مالک کے منہ سے آنا یہ آرگومنٹ ہلکا سا آرگومنٹ نہیں ہے. اسلام آباد بڑا خطرناک شہر ہے, یہ بات بھی درست ہے. رانا صاحب یہ بڑا ظالم شہر ہے رانا صاحب. ہم بھی اسی شہر میں بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم سارے بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے اس شہر میں پہلے ایک فیلر پھینکا جاتا ہے, پھر اس فیلر پہ ریاکشن دیکھے جاتے ہیں, پھر اس کے اوپر ایک امینڈڈ فیلر آتا ہے, اور پھر جو انسان سوچ نہیں سکتا وہ ہو جاتا ہے. مطلب کہ جس طرح گورنمنٹ بنی گری آپ کے سامنے, میں کیا آپ دونوں لیونگ ہسٹری ہیں, اس لیے آپ کو پتہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. جب اچانک ایک دن میں 5 کالم چھپیں تو کان تو کھڑے ہوتے ہیں رانا صاحب. میں اس لیے صرف آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اگر کوئی ایسی اگر یہ ہاں بات پاسٹ از پاسٹ, پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ یا 60 ڈیز یا 90 ڈیز سے آگے الیکشن جائے, کیئر ٹیکر آتے تھے الیکشن کراتے تھے. اس دفعہ ذرا ہوا ہے کہ سینسز نوٹیفائی ہو گیا, جو قاہرہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے, اس پہ تو چلے گا. لیکن سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, لیکن however یہ اب پاسبل نہیں ہے 90 ڈیز کا, لہٰذا ہم اس کو کنڈون نہیں کر رہے لیکن اس کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں کر رہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے فکر ہو جائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جو ڈیٹ آئی ہے اسی پہ ہوگا. اس پہ نہ ہونا ملک کے لیے بہت زیادہ اس کے نتائج ہیں یا اس کے اثرات آئیں گے. قاہرہ صاحب بے فکر ہو جائیں. اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں, بڑے ہیں, مان لو, ٹھنڈے ہو جاؤ یار. اچھا ایک چیز صرف اور مجھے بتائیں, آپ بتائیں کہ کتنا بڑا آپ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں جو جیسے رانا صاحب نے کہا کہ 2018 میں کیا نہیں ہوا. کس طرح مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا, وہ کہتے ہیں نا, بے خودی بے سبب نہیں غالب, تو ہے جس کی پردہ داری ہے. آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ ابھی کھل کے بیان نہیں کر رہے؟ نہیں سر, نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے سب ایک آخری سوال دے دیں, کیا آپ کے خیال میں یہ جب تک فیصلے وغیرہ نہیں ہوتے, چیزیں نہیں ہوتی, آپ کو اس کی وجہ سے تو کوئی ڈسرپشن نظر نہیں آتی؟ آپ نے مجھے جواب دیا ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیا وہ ڈسرپٹیو فیکٹر ہو سکتا ہے کہ صرف ایگزیجریٹڈ خوف ہے؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جس کو جتنا چاہے کھینچا جا سکتا ہے, لیکن کسی ایک فرد کے اوپر سارا نظام جا کے آپ کھڑا کر دیں اور آپ ملک کو ایک عجیب عذاب میں ڈال دیں, یہ پاسبل نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہوا تو میری دانست میں, رانا صاحب ممکن ہے مختلف سوچے, میری دانست میں irreparable loss تباہ کن ہوگا. جی رانا صاحب, کلوزنگ کامنٹ آپ کا اسی بات پہ. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا ڈسپٹیو قسم کی چیز ہے. کوئی ایسا خوف ہے تو نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. میں کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ کا بھی بہت زیادہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, آنیسٹلی یہ ایک ایسے ہی ایک فساد کریٹ کیا ہوا ہے. ورنہ ہم بھی پھرتے ہیں ملتے ہیں, قاہرہ صاحب بھی پھرتے ہیں ملتے ہیں,
ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے کہنا کہ خدا نے رانا صاحب ہم بھی پھرتے ہیں ویسے، بالکل ایبسولوٹلی ہم بھی پھر رہے ہیں، اسی بھی پھر رہے ہیں گراؤنڈ پہ. ہاں تو آپ پھر رہے ہیں نا. آپ نے اسی طرح وہی اینک پہنی ہے نا جو آپ نے الیکشن کے پوسٹ پون ہونے کے پہلے پہن لی ہے، بھئی آپ نے پھرنے میں پہنی ہوتی ہے. مسئلہ تو یہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بڑے بھائی ہیں، آپ جو بھی کہیں سر آنکھوں پر. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. کائرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آن اے مور سیریس نوٹ، دیکھیں دو باتیں ہیں. کائرہ صاحب نے انڈر پلے کیا ہے زرداری صاحب کا انٹرویو. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی سمپل ایک والد کی گفتگو تھی. میں اس تجزیے سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ایک میسیجنگ بھی تھی کہ جو سولو فلائٹ زیادہ پروگریسو یا زیادہ اسٹرانگ لائن لے رہے ہیں اس پہ بریکس لگائی گئیں، اور ٹکٹس کا جواب بڑا میننگ فل تھا. اس سے نظر آتا ہے کہ یہ ایک اشارہ تھا شاید ان پارٹی لیڈران کو یا جو لوگ بلاول کے قریب ہوں کہ بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں ورنہ آپ کا فیوچر بھی میرے ہاتھ میں ہے. نواز شریف صاحب کا بھی جو تاریخ پہ کہتے ہیں رانا صاحب کہ صرف تاریخ سنا رہے ہیں، میرا نہیں خیال. آئی تھنک کہ وہ تاریخ سے زیادہ وہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے نا چتونی دے رہے ہیں کہ آل از ناٹ ویل یا آل از ناٹ پرفیکٹ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیانیے میں تھوڑی سی تیزی آ رہی ہے. اور اگین وہی بات میں اسی پہ کنکلوڈ کروں گا. میرے نزدیک اب بھی سب سے بڑا مسئلہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے. کیا بنتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا؟ جماعت کا تو ان سے ریلیٹڈ ہے ہی، اس پہ بھی فیصلے آنے والے دنوں میں ہو ہی جائیں گے کہ بلے کا نشان مل رہا ہے نہیں مل رہا. میرے خیال میں ملے گا اور ایک لمیٹڈ سکسیس بھی ہوگی. لیکن ایلیفنٹ ان دا روم سے بڑا کچھ جڑا ہوا ہے، اور شاید ایک حد پہ اگر ہم کہہ سکیں شاید الیکشن ڈیٹ بھی جڑی ہوئی ہے. الیکشن بالکل وقت پہ ہونے چاہیے، اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے، مگر پاکستان میں بہت کچھ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. بہت کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ہم افورڈ نہیں کرتے نہ ہونا، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہیں. بٹ ہوپنگ فار دا بیسٹ، جو ہو اس ملک کے انٹرسٹ میں ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.